پھر کچھ لوگاں زکات دا انکار کر دیتا، کچھ لوگاں نماز دا انکار کر دیتا، کچھ لوگ کلمے تو ہی ہٹ گئے، بڑے فتنے برپا ہوئے حضور دے جان نال۔ جڑے نویں نویں مسلمان ہے انہاں کیا جدو نبی نہیں رہے معاذ اللہ پھر اساں کی کرنا ہے؟ پھر ہر طرفوں حملے دا بھی خدشہ سی۔ لوگاں نے جناب صدیق اکبر دی بارگاہ چرج کی تھی کہ اے لشکر نہ روانہ فرماؤ۔ تمام فوجی تمام حضور دے صحابہ تے جا رہے نے جنگ واسطے۔ مدینہ لوگاں دی نظریں چھے تے مدینے چ لوگ کم نے۔ ادو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سی اے لشکر میں نہیں روانہ کیتا، اے حکم حضور دا۔ گل سمجھو میری، لشکر حضور نے تیار فرمایا، روانہ کیتا، حضور وصال فرما گئے۔ خطرات اور فتنے بہت زیادہ، لوگاں نے مشورہ دیتا، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اور جرری بندے نے گل کی تھی کہ آپ لشکر نہ روانہ فرماؤ۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا سی جس کم دا حکم میرا نبی دے وے صدیق اچ مجال نہیں کیوں نو روکے۔ اور آپ نیتن تک حکم رسول دی پابندی کردے ہیں، فرمایا سی اگر اینا خطرہ آ جائے مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں تے بھیڑیے بھی چاک مارنا تے میں پھر بھی حکم رسول تو پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ پھر بعد چاپ نے خود و لشکر روانہ کیتا اور آپ حضرت اسامہ بن زید دے نال گھوڑے دے نال آپ چل رہے سن تے اسامہ بن زید دے قدم مبارک جناب صدیق اکبر دے کندھیاں تے لگ رہے سن تے آپ دی عمر بھی کم سی۔ آپ نے عرض کی تھی جناب تسی گھوڑے تے آ جاؤ میں تھلے ٹرنا۔ جناب صدیق اکبر حکم رسول نو ویندے ہویا فرمایا سی جنہوں میرا نبی گھوڑے تے باوے صدیق کونے انہوں تھلے چلاوے۔ قال میری آگی سمجھ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اللہ سونا فرماؤں ہے اگر اسی یہ لکھ چھڑ دے کہ اپنے آپ نو قتل کر لو۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، اگر اسی انہاں لوگاں تے فرض کر دے نا اپنے آپ نو مار چھڑو قتل کرو۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنا گھر بار چھڑ کے نکل جاؤ۔ حکم رب دا ہوندا، اللہ یاندا یا اپنے آپ نو مار چھڑو یا گھر بار چھڑ کے نکل جاؤ۔ ما فعلوه الا قلیل منہم، ایک کام ضرور کر دے لیکن او جڑے وچوں پکے ہڑی ہڑی آکھو سبحان اللہ۔ موڑ آیت دا ترجمہ سمجھو، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اسی اگر فرض کر چھڑ دے اپنے آپ نو مار چھڑو، حکم آگے رب دا فرض ہو گیا مارو، یا اپنا گھر چھڑ کے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے با اے نہیں با بچو کر دے ہی کوئی نہ، ما فعلوه الا قلیل منہم، اے کر دے ضرور اپنے آپ نو مار بھی چھڑ دے گھر بھی چھڑ دیں دے لیکن او کر دے جنہاں نو محمد عربی چنیا ہویا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہاں اگر وہ کر دے جنہ نہیں کیتا اپنے آپ نو مار چھڑ دے رب دے حکم تے یا گھر چھڑ دیں دے، رب فرماؤں ہے اے انہا واسطے بہترا۔ یہ آیت مقدسہ جدو نازل ہوئی تے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے ہے کہ جناب صدیق اکبر نبی دی بارگاہ چرج کی تھی یا رسول اللہ اگر حکم ہوئے تے میں اپنے آپ نو مار چھڑا۔ یہ بہت مشکل گل ہے، میں بھی صرف کر سکنا گل کر سکنا، اندھے عمل بڑا مشکل ہے۔ جناب صدیق اکبر نے میرے نبی دی بارگاہ چرج کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دا حکم ہوئے تے میں اپنے آپ نو مار دے میں اپنے آپ نو قتل کر دے کیا فرض ہو گئے آڈر آ گئے تے
میرے نبی سونے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا یا ابا بکر جو تو آنا ہے نا میں نے یقین ہے تو وہ کر بھی سکنے جیڑا رب دے آکھن تے اپنے آپ نو مار چھڑے انہوں صدیق آندن آپ دا نا عبداللہ بن عثمان آپ دے والد دا نا حضرت عثمان ہے آپ دی بھی کنیت ابو قحافہ تے آپ دا لقب ہے آپ دی کنیت ابو بکر اور آپ دا نام عتیق بھی ہے لیکن وہ آپ دا لقب ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرمودی ہیں کہ حضور سرکار تشریف فرما سن تے حضور دے صحابہ بھی تشریف فرمائے السترو بینی و بینہم میرے تے انہاں دے درمیان ایک پردہ سترہ میں پردے دے پچھے آئی حضور دے صحابہ الگ سیٹ دے تے میرے نبی سرور نے فرمایا کیا میں تو انہوں نہ بندہ وکھاما عتیقم من النار جیڑا دوزک تو آزاد پاک صحابہ عرض کی تھی ہاں ساڑھا دل لے وہ بندہ ویکھئے جیڑا دوزک تو پاک ہے وہ بھی دنیا میرے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ جندہ دل کردہ ہے وہ بندہ ویکھے جیڑا دوزک تو آزاد ہے وہ میرے صدیق اکبر نو ویکھے اور آپ سارے ہیں تو پہلے اسلام لے کے میں آگے آپ دے فضائل بیان کیتے ہیں لیکن ترتیب نہ آپ دے تعارف بیان نہیں کیتا تو اس جمعے تو میرا دل سی کہ میں وہی بیان کرا الخصائص القبرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی لکھی کتاب آپ سرکار بیان کر دیں اور آپ بھی اپنا حوالہ نہیں دیں دے آپ فرمودے نے علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق سے اس گل نقل فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارت دی غرض آپ تاجر ہے کپڑا بھی آپ بیچ دے کھجوران دی بھی آپ تجارت کر دے ملک شام گئے تجارت واسطے تے آپ نے اتے خواب وکھیا اس خواب دی تعبیر واسطے آپ ایک راہب کھول گئے بحیرہ راہب کو تو انہوں آپ نے ایک گل کی تھی کہ میں ملک شام آیا تو میں انجائیں دا خواب وکھے تو میرا دل لے میں ان دی تعبیر پوچھ لما اس راہب آپ کو پوچھا آپ کتھو دے رہن آڑے ہو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں عرب دے شہر مکہ دے رہن آڑا پھر انہیں پوچھا مکہ دے رہن آڑے ہو تو آڈا کس قبیلے نال تعلق ہے جناب صدیق اکبر نے فرمایا میرا قریش قبیلہ نال تعلق ہے انہیں عرض اس راہب آپ کو دوبارہ سوال پوچھا آپ دا ذریعہ معاش کیے جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں تجارت ہی کرنا اور تجارت دی غرض نالی میں ملک شام آیا اس راہب جدو اشاریاں گلنا پوچھیاں تو انہیں جناب صدیق اکبر نو فرمایا کہ توڑا جا وقت راند ہے وقت قریب ہے کہ مکہ دے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے گا رب وحدہ لا شریک تینوں دا نائب چنے گا اوڑی اوڑی آخلو سبحان اللہ مشیر اعلیٰ کتاب دے لفظ نے میں سادہ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ تینوں اس نبی دا خلیفہ بناوے گا اللہ تینوں اس نبی دا مشیر اعلیٰ بناوے گا اللہ تینوں اس نبی دا یار بناوے گا انہی گل سنی تے جناب صدیق اکبر واپس آگئے واپس آئے تو کچھ دنہ تو بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا اوڑی اوڑی آخر سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے میں اللہ دا رسول بن کے آیا جویں جناب صدیق اکبر نے گل سنی میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہویا ہے عرض کردہ ہے سونیا کلمہ میں پڑھنا چاہنا آپ دی نبوت دی دلیل کیے جو میرے نبی نے فرمایا تیرے واسطے اس راہب دی تعبیر کافی ہے
ذرا ذوق نال سبحان اللہ نہ ابو بکر حضور نو ملے نہ حضور نے ابو بکر کو پوچھیا ہے نہ راہب میرے نبی نو دسیا ہے کئی میلاں دے سفر دے ابو بکر راہب نو ملے ہے خواب دی تعبیر راہب پیا دسدا ہے خواب ابو بکر پیا ویندا ہے تے میرے نبی دی بارگاہ عرض کردا ہے سونیا میں ایک خواب ویکھیا سی راہب نو دسیا ہے تانوں دسیا کوئی نہیں میں دلیل پیا منگنا آپ دی نبوت رسالت دلیل کیے میرے نبی نے فرمایا جیڑا راہب تینوں دسیا ہے تینوں دے یقین کیوں نہیں پیا ہوندا جیڑا راہب نو ملک شام وچ خواب دسی میں اودی تعبیر بن کے آیا ابو بکر میرے نبی دا ہاتھ وی چومیا پشانی وی چومیا تا میرا نبی بعد وچ اعلان کردا سی اوے میں نہ ہر بندے آزمایا ہے میں تو ہر بندے معجزہ منگیا ہے میں تو ہر بندے دلیل منگی ہے اگر بغیر دلیل منے آئے میں میرے صدیق منے آئے بغیر دلیل منے ہے تے میں میرے صدیق منے ہے اس بارے علامہ صاحب دو واقعہ نقل فرمائے نے ایک خواب والا واقعہ ایک قبیلہ حضرت راہب نو جدو صدیق اکبر ملے تے انہیں آپ دے کر باپ دے پیٹ تے تل دا نشان وکھیا تے فرمایا اے تل دا نشان جندے تے ہوئے گا وہ سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ ہوئے گا وہ جندہ تذکرہ جندے دین دا تذکرہ جندے اسلام دا تذکرہ اللہ زبور تے تورات کیتا یا ہوئے جندے دین دا ذکر مالک وحدہ لا شریک نے اپنیاں سابقہ کتابیں کیتا ہوئے آج دا کون بندہ ہے جڑا دے دین تے شاک کر جاوے علامہ ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کتاب علامہ جلال الدین سیوطی دے آپ سرکار فرماؤتے نے کہ انہاں پوچھیا میمون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دا بزرگ تے عالم دین ہے انہاں کڑو سوال ہویا دسو علی افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے یا عمر افضل ہے تے علامہ صاحب نے ہاتھ جو سوٹا پڑے آیا آپ کمبن لگ پائے سوٹا ہاتھ وچوں ڈھے گیا فرمایا ظالماؤ میں اس تو پہلے مر کونے گیا کہ انج دے سوال میرے کڑو پوچھو جا رہے نے ابو بکر تے عمر دوویں اسلام دیاں بنیاداں نے اگر پوچھنا چاہندے ہو کہ ابو بکر آلہ یا علی آلہ سے میرا عقیدہ ہے سونا ابو بکر اودوں دا مسلمان علی اجے پیدا بھی نہیں ہویا میری ذاتی گلوں میں بشک میں فیر مار دے وہ میرا کام میں ہوکا دینا میرا کام میں گال کرنا منینا میرے واسچ کوئی نہیں علامہ نقل کردہ ہے بزرگاں گڑو پوچھا ہے اللہ دسو ساریاں تو پہلے اسلام کون لے کے آیا ہے سے آپ نے فرمایا ابو بکر تے بحیرہ راہب نو جدو خواب دس آیا او دو دا نبی نو مان گیا دیا علی سونے دی ولادت تو پہلے ابو بکر واحد جڑا نبی دا غلام بن چکیا ہے ابو بکر واحد بندہ ہے جڑا سونے نبی دا پہلو ہی غلام بن چکیا ہے ابو بکر پہلا بندہ ہے جڑا سونے نبی دا پہلو ہی غلام بن چکیا ہے ایڈا آلہ میرے نبی دا یار میرا نبی خود ابو بکر دیاں گوائیاں دیندہ ہے بخاری تے مسلم شریف دی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا ایک چروایا بکریاں پیا چگاؤں دے بکریاں چگاؤں دیاں چگاؤں
دیا بھیڑیا آیا تے انہیں بکری چاہی تے دوڑ لا دیتی چرواہے سوٹا ماریا تے بکری چھڑا لیا چروایا دے یار حد ہو گئی رب سان روزی دے دے تو ساڑے کوڑ کھونے تے آپ نے فرمایا کمالے بھیڑیا ہو کے گلنا کر دائے بھیڑیا ہو کے گلنا کر دائے بھیڑیا ہو کے گلنا کر دائے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو ایک گال پیش ہوئیے با بھیڑیا گلنا کر دائے میرے نبی نے فرمایا ہاں بھیڑیا گلنا کر سکتا ہے او دیتے میں بھی ایمان لے ہونا ابو بکر بھی ایمان لے ہونا ہے عمر بھی ایمان لے ہونا ہے صحابہ فرماؤ دینے اسی حیران ہو گیا ایک گال نبی اولے پیا کر دے ابو بکر بھی کوئی نہ عمر بھی کوئی نہ ابو بکر دی غیر موجودگی اچھ میرا نبی پیا فرماؤں دے ابو بکر بھی مان گیا ہے میرا نبی خود لوگن پیا دس دائیو لوگو جو میں مننا گا او میرا یار مننے گا جو میرا یار مننے گا اوہی آمینہ دلال مننے گا میں اپنے قاد نالو وڈی گالا آپ دی سماعتاں دے نظر کر جاواں میرے نبی سرور دی بارگاہ حضرت جبرائیل امین آیا چھے میرے نبی نے فرمایا میرا دل کر دے آج تیری زبان ہوئے پاک عمر دی شان ہوئے گل میری سمجھ رہے ہو سوہنا نبی مجلس میرے سوہنے نبی سامعین میرے نبی دے سوہنے صحابہ جبرائیل آئے حضور کو میرے نبی نے فرمایا میرا دل کر دے منبر نبی دا ہوئے زبان تیری ہوئے شان عمر دی ہوئے بلے 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 میں واریوں نہ یاراں تو جاواں میں واریوں نہ صحابہ تو جاواں جنہ دیاں شانہ میرا نبی فرشتیاں نہ ڈر دیندہ ہے رب دا حبیب دسنا چاہندہ سی بندیاں دی اوقات ہی نہیں میرے یاراں دی شان بیان کر جاوے کیونکہ صحابہ دی شان یا نبی جان دے یا سونا خدا جان دے میرا نبی جبرائیل نو آندہ ہے میرا دل پیا کر دے میرا من پیا کر دے ایک باری کھڑا ہو جا اپنی زبان نال عمر دیاں شانہ بیان کر جا جو گال جبرائیل کیتی ہو سکتا ہے حضم نہ ہوئے حضرت جبرائیل میرے نبی دی بارگاہ چرد کر دے یا رسول اللہ رب میں نوح علیہ السلام جنی عمر دے وے چے ساری عمر میں عمر دیاں شانہ بیان کردہ رہا ہے جبرائیل ہے نوری فرشتہ ہے بیٹھا نبی دی بارگاہ ہے او جندہ ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک رفتار ڈی یوسف علیہ السلام کھوئے جانا یہ جنت جو تخت لے کے پہلو پہنچ جاندہ ہے ٹیلے نا حضرت ابراہیم چوری چلینا یہ جنت جو مینڈا لے کے پہلو پہنچ جاندہ رفتارہ ایدیاں دی حد کوئی نہیں ٹیلے نے دا حد کوئی نہیں باندہ صدرات المنتہا دے کلاساں فرشتیاں دیاں لیندہ ہے سارے نبیاں دا قاسد دے میرا نبی آندہ ہے میرا دل پیا کر دے زبان تیری ہوئے شان سونے عمر دی ہوئے میں واری جبرائیل دی عقیدت تو بھی جاواں اٹھ کے آندہ ہے سونے اللہ نوح علیہ السلام جنی عمر چاہ دے ویا تے ساری عمر میں عمر دی شان بیان کردہ رواں ایک لمحہ بھی چپ نہ ہواں ایک لحظہ بھی خاموش نہ ہواں 950 سال تبلیغ دی عمر نوح علیہ السلام دیا تے فرشتہ دے اللہ نوح علیہ السلام جنی میں نو عمر دے ویا میں ساری زندگی سونے عمر دیا شانہ بیان کردہ رواں عمر میری ختم ہو سکتی عمر دی شان نہیں مکدے
زندہ باد انہا مطلب ساڑیاں عنوانہ ناڑونا دی شان اچ فرق کوئی نہیں پاؤندا اسی سارے جمعے میں پڑھائیے اسی کونا اونا دی شان بیان کر جائیے جتے جبرائیل ہاتھ کھڑے کر گیا سونیا عمر تا عمری ہویا عمر تے سونا عمری ہویا وہ جتنی شان نو جبرائیل نہیں پہنچ پیا سکدا آندہ مینو نوح علیہ السلام جنی اللہ عمر دے ویا زینہ دی ساری توجہ میرے عالم میں کوشش کرانگا گال سمجھا جاواں میں نوح علیہ السلام جنی عمر پاواں تے ساری زندگی میری زبان ہووے شان عمر دی ہووے میرے سونے لاجپال نبی عمر دی شان نہیں مکدی میری زندگی ختم ہو جاوے گیا پھر جبرائیل بولے لوگاں دے ذہن دا خدشہ ختم کیتا فرمایا اے تے عمر جتی شان میرے کڑو ختم نہیں ہو دیا ابو بکر دی شان کی ہوئے گی جتیاں ساریاں نیکیاں بچوں ایک نیکی دانا عمر موڑ سمجھو میں سمجھائن دی کوشش کرنا جبرائیل آندہ ہے میں نوح علیہ السلام جنی اللہ عمر دے وے تے ساری زندگی موضوعی پاک عمر دا ہوئے عمر مک سکتی ہے شان عمر دی نہیں مکدی تے اے عمر ہوئے جڑا صدیق دیاں نیکیاں چو ایک نیکی ہے میں نہ خیال نہ ہوندہ جمعہ دی نماز آتا میں تقریب چھاڑ کے ہوں جی ٹور جانا موڑ گال سمجھو جبرائیل ہے فرشتہ ہے نوری مخلوق ہے صحابہ دے کوڑ بیٹھے جے بارا غلم کردہ نا تے میرا نبی آندہ پہ جا باری خوش آمد کر چھڑیا جبرائیل آندہ ہے نوح علیہ السلام جنی عمر مک سکتی ہے شان عمر دی نہیں مکدی تے عمر ہوئے جیڑا صدیق دیاں نیکیاں چو ایک نیکی ہے جبرائیل نہیں پہنچو جندی ایک نیکی تے جبرائیل آندہ ہے میری بس ہے او کول تے کنی دیر لئی سی اے نظریات عقیدہ سونے جبرائیل دائے فرمایا میری عمر ختم ہو سکتی ہے میرا ٹیل ختم ہو سکتا ہے عمر دی شان ختم نہیں ہو دیا چھے میرے نبی دی بارگاہ انہیں آپ عرض شکیتا مات آکھو بہن ابو بکر دی شان سنا ایتے ایک نے کیے میں تو اے بیان نہیں ہو دیا صدیق دی شان سنیا تو آپ جانے یا تیرا خدا جانے وہ جتھے عمر دیا نے کیا ہون ایک سیڈ تے سونے صدیق دی ایک نے کی ہویا ساریاں برابر نہیں پھر بھی صدیق دی نیکی وعدیا اس بندے دی شانو جبرائیل بیان نہیں کر سکدا اسی کونا صدیق دیاں شانہ بیان کریے صدیق دی شان بیان کرن واسطے شرط یا زبان علی آلی ہوئے یا نبی آلی ہوئے شرط ہے یا زبان علی آڑی ہوئے مولا علی بیان کر سکتے جڑے آپ فرمائے دے آئے نا آپ نو کسے گل پچھائی کہ لوگ کہہ رہے ہیں مولا علی جناب فاروق اعظم تے صدیق اکبر نالو افضل نے تے میرے نبی دے یار حضرت مولا علی نے فرمایا ہن جیڑا میں نے گل کردا جل گیا میں انہوں کوڑے مارنے اولی اولی آخلو سن یہ تاریخ الخلفاء بقیدہ بابے نے نقل فرمایا ہے
میرے سونے نبی دے یار کمال میرے نبی دے یار فرماؤ دینے میں ذوق واسطے حدیث پاک سنائی جانا دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یرفع احد راسہ جدو میرے نبی مسجد چونا سارے صحابیاں گردن جھکا لینی کسی دی جرت نہ ہونی با گردن جھکا کے حضور اللہ ویکھیا غیر ابی بکر و عمر لیکن سونے عمر تے سونے ابی بکر سارے صحابہ دیا گردنہ چلیا ابو بکر تے عمر گردن اٹھا کے حضور اللہ ویکھنا کانا یتبسمانی الیہ و یتبسمو الیہما میرے گوڑ لفظ کوئی نہیں میں پیار بیان کر جاواں میرا نبی مسجد چونا سارے صحابہ نظرہ جھکا لینیاں سوائے سونے عمر تو سوائے سونے ابو بکر تو اینا نبی اللہ ویکھنا نبی اینا اللہ ویکھنا کانا یتبسمانی الیہ و یتبسمو الیہما ابو ہریرہ فرماؤ دایا اینا دعا نبی اللہ ویکھ کے ہسنا نبی اینا اللہ ویکھ کے ہس پونا مسجد حضور دے صحابہ بیٹھے تو منظر زین حضور تشریف لے آ رہے ہیں کسی دی جرت نہیں کہ آنی نظر اٹھاوے انہا دعا صافن چو پچھو ویکھنا حضور انہا لو ویکھ کے ہس پونا انہا حضور لو ویکھ کے ہس پونا یہ تو میرا نبی جانتا ہے نا مسیح مسجد بے کے بھی جن دے اللہ ویکھ کے میرا نبی ہستا میرا دے دل میں پجابی چینج کر دینا وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت صدق دے وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت صدق دے مشہور ہے جہان تے صداقت صدق دے مشہور ہے جہان تے صداقت صدق دے وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت میلی نظر نہ ویکھی یار مزار نو میلی نظر نہ ویکھی یار مزار نو دوزک چلے کے جا سیا نفرت صدق دے دوزک چلے کے جا سیا نفرت صدق دے وکھری اے ہر رفیق تو رفاقت چولی چمک حضور دا لے کے اے ویکھ دا چولی چمک حضور دا لے کے اے ویکھ دا وکھری اے کاریاں تو تلاوت صدق دے وکھری کاریاں تو تلاوت صدق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدق دی
تھوڑا جہا شان ہے، یہ تھوڑا جہا مقام ہے، یہ تھوڑی جی عزت ہے، یہ تھوڑا جہا وقار ہے۔ عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب دے سکے برا، آپ دا کچھ جگڑا ہویا ابو بکر نال، ابو بکر حضور دی قرابت دا خیال کردے ہویا کچھ بھی نہیں آکھیا، کو نہیں سمجھ آئی؟ جیڑی شخصیت حضور الویوائی ہوئی ہے، صدیق ان دے برا دا حیاء کردے تے نبی دے دھی دی بچیاں دا حیاء نہ کردہ ہو سی۔ عقیل ابن ابی طالب حضور دے صحابی ابو بکر نال آپ دی کچھ گل ظاہر ہے تقاضا بشریت ساڈیاں روزانہ کنیاں گلاں ہوندیاں، آخر وہ بھی انسان ہے، کوئی گل بات ہوئی تے مولا علی دے آخر برا ہے، چڑھتڑ تے ہائی، پھر حضور دے خاندان میں آئے، پھر وہ روب دب دبا قریش خاندان دا سردار آپ، ابو بکر چپ کر گئے، نار دے آکھیا تسی نو جواب دیں دے، فرمایا پیچھے ہو جائے، حضور دے رشتہ دارن صدیق تو جواب دپتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گل پہنچی حضور کو، عقیل ابن ابی طالب ابو بکر نو جھڑکیا تو انہاں کچھ بھی نہیں آکھیا، تے میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے اپنا آپ خیال کرو، تسی اپنا آپ ویکھو، اپنا جڑا نا شان ویکھو، تے ابو بکر دی شان ویکھو، تو اڈے سارے گھران دے باہر نہ بویاں تے انیرا، ہاں ابو بکر دے بوئے تے ادوں بھی نورا، آج بھی نور ہے۔ جندہ دفاع میرا نبی پہ کردہ ہے، وہ بھی اس شخصیت نال جڑا علی دا سکا بھرا ہے۔ میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری تے مسلم دی حدیث پاک ہے، میرا نبی شان بیان پہ کردہ ہے، حضور اپنے غلامہ دی گل پہ دستے نے، میرے نبی نے فرمایا جنت دے کچھ دروازے نے، ایک نماز آڑا دروازہ ہے، جڑا نمازی ہوئے گا فرشتے ندا دین گے تو اے صبح چو جانا ہے، ایک روزے دارانا نماز ہے اتھے فرشتہ ندا دے گا تو سائے صبح چو جانا ہے، ایک جہاد آلیاں دا بوا ہے، اللہ دا فرشتہ آکھے گا اے تو جہاد آلے گزر جاو، ایک صدقے آلیاں دا دروازہ ہے کچھ تو گزر جاو۔ میرے نبی نے 7 دروازے گنائے، ہر خصلت دسیا، ابو بکر رج کیتے سونیا میں کیڑے بوئے وچو جانا ہے، تے میرے نبی نے فرمایا اوے تیرے تے بویاں دی کوئی قید نہیں ہے، تینوں ستیاں دروازیاں چو آواز پوے گی، جندے وچو تیرا دل ہووے جنت ال پار ہو جانا۔ خود میرا نبی پیا بیان فرماؤں ہے، میرے نبی نے فرمایا 360 خصلتاں بندے وچ ہوندیاں نے نیکی آڑیاں، میرے لفظاں تے ذہناں دی توجہ، 360 خصلتاں بندے وچ ہوندیاں نے نیکی آڑیاں، جندے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرنا ہووے، اللہ ایک ان دے چھڑ دے۔ 360 خصلتانے نیکی آڑیاں، جس بندے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرنا ہووے، اللہ ایک ان دے چھڑ دے ہیں۔ 360 خصلتاں جندے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کرنا ہووے، جنوں اللہ جنت چلے جانا ہووے، 360 وچوں ایک ان دے چھڑ دے۔ جو میرے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر روئے جندے وچ اللہ ساری جمع فرما چھڑیاں نے، ایک بندے وچ آ جاوے جنتی ہو جاندہ ہے، ایک بندے وچ آ جاوے آلہ ہو جاندہ ہے، ایک بھی بندے وچ آ جاوے لا جواب ہو جاندہ ہے۔ میرا نبی فرماؤں ہے میرا صدیق ہوئے جندے ویچ اللہ 360 خصلتاں ساری جمع فرما چھڑیاں نے، خود سونے عمر ورگے بندے آندے آیا یار
کمال میں بڑا ٹل لایا ہے میں بڑا وس لایا ہے ابو بکر نالو اگاں لنگ جاوا ابو بکر تو اچھا میرا نہ ہو جاوے لوگ آکھن آج عمر ابو بکر نالو بھاد گیا جے لیکن میں سارا ٹل لایا ہے سارا وس لایا ہے جیڑا بھی موقع آیا ہے ابو بکر عمر نالو نمبر لے گیا جے عمر جیسے بندے تھک کے کہہ رہے نہیں ہے پڑھیندہ پاک عمر جیسے بندے کہہ رہے ہیں جن دے بارے جبرائیل پہلے کہہ چکے ہیں نوح علیہ السلام جنی عمر ہوئے نا میں تو نہیں ہے پڑھیندہ وہ عمر ابو بکر نو کہہ رہے ہیں میں تو بھی نہیں ہے پڑھیندہ جناب بیٹا کیوں وقت کر دے ہوا ویڈیو بنتی پہ یہ بعد لے لے جناب تسی واٹس اپ نمبر میرے کو ہے ایچ ڈی تصویرہ میں تو انگل ساں ویڈیو بنتی پہ لے لے آجے تسی جمعہ توجہ کرو جے آئی جاندے ہوتے دب کیا کو سبحان اللہ نوکری تو ہٹ کے کدی کدی حضور دے غلام بن کے مسیطہ چایا کرو دب کیا کو سبحان اللہ آج تناڑے انج دی گل ہی کوئی نہیں مالک آپ انہوں اجتاں تھا فرمایا آپ دا اپنا کام میں تسی ہو نباؤ لیکن ویڈیو لاب جیسی دب کیا کو سبحان اللہ یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں آپس گلنا کر رہے نے گلنا کر دیاں باتا گھاٹا بس چویا ابو بکر بھی جنتی تے ربیہ ہوئے جڑا حضور نو وضو کریں دائے تے وضو کریں دیاں ایک دے نبی دی رحمت جوش چاہیے میرے نبی نے فرمایا وہ مانگ کی مانگنا ہے چاہ میرے نبی دی بارگاہ صحابی آندہ ہے نہ دولت منگنا نہ شہرت منگنا نہ عزت منگنا میرا دل کرتا ہے جنت لاب جاوے لاب بھی تیرے سانگ ویچ جاوے ان دعا دا معیار ویکھو ایک ابو بکر جیڑا غار مزار معاشر چناڑ ہے ایک کوئی جس نبی کو نبی دا سانگ مانگ کے لے آئے اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ دعا یارا آپس گلنا کی دیاں صدیق اکبر نے حضرت ربیہ نو کچھ ایسے جملے بولے جڑے بولنے نئے چاہی دے جناب صدیق اکبر نو بعد پشیمانی ہوئی شرمندگی ہوئی تے جناب حضرت ربیہ دی بارگاہ ہاتھ بان کے عرض کر دینے سونے ہاں میں نو معافی بھی دے دے تے جو میں تین بولے آئے وہی لفظ میں نے بول تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو جاوے حضرت ربیہ نے فرمایا نانا میں نبی کو سن جائیں میں نبی کو سنے جائیں میرے صدیق دے بارے انج دے لفظ لایا کیا جیا ابو بکر آندے رہے ہو میں نے انج آکھ لے جی میں تینا کیا ربیہ عرض کر دینے نانا میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہنا ابو بکر چلے گئے پچھو کو جو اور بندے آئے اونا حضرت ربیہ نو آکھیا کمال ہے او تینا آندے بدلہ لے لے تامینے لیندہ اسی بھی تیرے ناڑا چال لفظ بول لے تے حضرت ربیہ نے جو لفظ بولے کاش آج دے چوڑیاں نو سمجھ آ جاوے آج دے میرا سیاں مرڑیاں نو سمجھ آ جاوے آج دے حرامیاں نو سمجھ آ جاوے میرے نبی دا یار حضرت ربیہ فرماؤ دے وہ میرے تو پرا ہو جاو تھوڑے جائے اور پرا ہو جاو میں نے ڈارے رب دا حکم آ جاوے بندہ صدیق دا غدار ہے تے جڑا صدیق دا غدار ہے وہ نبی دا غدار ہے جڑا نبی دا غدار ہے جنت چ نہیں جا سکدا پرا ہو جاو نہ میں صدیق دا غداراں نہ نبی دا غداراں لوگاں نال کھڑوتے نے تے ڈر گئے پر رب پیا ویندا ہے گل صدیق دی ہوندی پئی ہے
تے کدائی وہی اللہ نہ کر دے وے فلانی جگہ تے فلانا بندہ ابو بکر دے خلاف جملے پیا کسدا ہے تے آپ نے فرمایا جے رب وہی فرما چھوڑی صدیق دے خلاف اسی پکڑے جاں گے ساڈی دور جان والی واہ کوئی نہیں ذہناں دی توجہ میرے حال ہووے حضور دا صحابی ہووے گرنٹڈ جنتی تے اینا ڈر رکھدا ہے جے صدیق دے خلاف لفظ بولے جے صحابی نے ڈارے جنت چ نہیں جا سکدا تے آج دا کتا صدیق نو بھونک کے جنت کیویں جا سکدا ہے حضرت ربیہ گل کر رہے تے میرے نبی دی بارگاہ چ ربیہ بھی آ گیا سونے ابو بکر بھی آ گئے حضور دی مجلس وچ بیٹھے ہوئے نے دوویں یار الگ بیٹھے ہوئے نے ڈر بھی نبی دا ہے آپس وچ ہولی ہولی گلاں کر رہے نے صدیق کہندے نے یار بول لے مجلس میرے نبی دی ادب حضور دا بھی ملحوظ خاطر دوویں یار بیٹھے ہوئے نے اوچے بھی یہی گلاں صدیق کہندے نے یار بول لے میرے دل دا بوجھ ہلکا ہو جاوے ربیہ آندے نے نا میں نہیں بولنا چے میرے نبی نے فرمایا گل کیے صدیق تے ربیہ ارایا ہونا کیڑے مسئلے تے گفتگو ہو رہی ہے ربیہ پاک نے ساری گل سنائی تے عرض کیتی سونیا صدیق کہندا ہے آ لفظ میں نہ بولو چے میرے نبی نے جو جملے بولے میرے نبی نے فرمایا نا اے جملے میرے یار نو نہ آکھی انصاف میرے نبی تے ختم ہے عدل میرے نبی تے ختم ہے مساوات میرے نبی تے ختم نہیں برابری میرے نبی تے ختم ہے اخوت میرے نبی تے ختم ہے جندے تے عدل ناز کرتا ہے اس نبی دی بارگاہ حضرت ربیہ آندے نے صدیق آندے نے آ لفظ بولو تے تہاڈا میرا بدلہ پورا میرے نبی نے فرمایا اے نہ بولے ہاں تو انہا آگ چھڑ اللہ تین معاف فرماوے اے نہ بولیں انہیں آگ چھڑ اے لفظ میرے یار نو نہ بولیں خود میرا نبی آندہ ہے اے لفظ میرے یار نو نہ بولیں توجہ ہے میری گل دب کیا کھو سبحان اللہ حضرت ربیہ میرے نبی دی بارگاہ چاندے نے سونیا آندے نے میں نو لفظ بولو میرے نبی نے فرمایا نا اے لفظ میرے سونے صدیق دے بارے سجدے ہی نہیں اے لفظ میرے صدیق دے بارے نہ بولنا اے لفظ نہ بولنا اے لفظ نہ بولنا میرے نبی دے فرمایا ہاں اینا آنکھ دے اللہ تنو معاف فرماوے اللہ تنو معاف فرماوے اللہ تنو معاف فرماوے کیونکہ جڑا صدیق دے خلاف بول دا میرے دل نو درد ہو دے تے جڑا درد نبی دے دل نو پہچاوے میں تینے سمجھدا پورا بندہ ہونا ہے جنہ نو میرے نبی چنیا ہوئے جنہ نو سونے نبی نال رکھیا ہوئے جنہ تن مان دھن یار تو واریا ہوئے جنہ کلمہ میں ساریاں تو پیڑوں پڑیا ہوئے جنہ مارا میں یار واسطے خادیاں گھوڑ جنہ ٹکر بھی کافر نال لئی ہوئے مال حضور تو خرچ کیتا ہوئے تھوڑے جے پیسے جوڑ جانے مکے وچ نکلنا جیڑا حضور دا غلام مریندہ پیا دسنا میرے نبی دے صحابی خرید کے آزاد کر چھڑنا تے سکا باغ صدیق نو آندہ ہے وہ میرے سونے صاحب دادیا اگر خریدنا ہو دئی کو تکڑا بندہ خریدیا گارا کال تین کو مشکل بان جاوے تیرے سر تے آ جاوے نبی دا یار آندہ ہے ابا جان میں بندے ذات واسطے نہیں خریددا میں غلام اس وجہ تو خریدنا میرا ایمان آندہ ہے میرا رب بھی راضی ہو جاوے آمینہ دلال بھی راضی ہو جاوے
خوش آمدید ویلکم دب کیا کو سبحان اللہ علامہ ابن عساکر دے حوالے نا علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماندن حضور نے جدو مجلس لانی حضور دے صحابہ بانے راشتے پھر حضور دی مجلس چوندہ ایتے ان کو پیر مولوی آ جاوے تے ایسے کوٹی والے نہ بندے ہون تے پاڑ کپڑے بھی چھڑن پیران دے بابا جی فرماندے ہیں میں چور نہ ہون تے میری کرسی بھی ٹوک ٹاک کے لے جان برکت واسطے اے لوگاں دی اپنی عقیدت ہوندی ہے محبت ہوندی ہے انہاں دا دل کردے بس ساڈا جسم بھی مس ہو جائے اللہ دے نیک بندے نال 1500 سال بعد جڑا نبی دا عشق دسے ان دے نال بندے انہیں ٹوٹ کے پیار کر دیں تے صحابہ حضور نال کنہ کر دے حسین جے صرف نبی دا عشق دسے ہے جڑا سفیر عشق رسول ہے لوگوں دے نال انہ ٹوٹ کے پیار کر دے ہے ویل چیر تے ویل چیر گڈی تے گڈی میں اکھا نال بندے نے ویکھے او گڈیاں دے ٹیرا ہاتھ لا کے تینج سینے تے لیندے او خیر ہی جنے گڈی بابے دی جس بابے نے حضور دا عشق دسیا ہے تے عشق رسول قوم دے سینے چ پھیلایا ہے قوم او دے اس بندے نال اتنا پیار کر دیے تے ایمانداری نال دسو جنہ اکھاں نال محمد عربی نو ویکھیا ہے او صحابہ حضور نال کنا پیار کر دے حسین سنت صرف تخیلات دسے گئے ساڈے کول حدیث ہی آئی ہیں نا حضور ایڈے سونے حضور آنج دے حضور کمال دے جن آنکھاں نال ویکھیا انہاں وی یہی دسیا ہے سورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے اور قبلہ حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا آخری عمر کی سایہ ختم ہو گیا سی کیونکہ حضور نو بیکھے کون میری سمجھ اے پیر صاحب نو جان دے ہو اے ساڑھے پنڈ آڑے جتے میڑا لگ دے اے خلیفہ نے خواجہ داؤد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اکاڑے تو جیڑا روڈ جاندہ ہے نا شیرگڑھ آڑا حجرہ شاہ مقیم تے جا کے چھڑ دے اتھے شیرگڑھ آبدہ مزار خواجہ داؤد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بابے دا اے بابا خلیفہ ہے اور او بابا ایڈا کمالا ان دا سایہ بھی آخری عمر اچھ مک گیا سی اوڑی اوڑی آکو اسے دربار دی گل کردہ پہ جتے تسی آندے ہو ایتھے کو دربار ہے استاد جی او خواجہ داؤد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دا آخری عمر اے تے پھر ساٹھے کولنے نا آندے نہیں گھر دا پیر اوڑا ہوندہ ہے سان پتہ نہیں اے تے بزرگاں کی دائی آنکھ جیڑے نا اس طرح ویکھی تے فرمایا جا سجنا ان تو وہ سلاکل جا کے دین دی تبلیغ کرنی ہے اگوں پھر نظام ساٹھا ہو گیا ساڑھے بابے آکھا کوڈی بھی ہونی چاہی دیئے موت دا خوب بھی ہونا چاہی نال مگروں پیاسا بزرگاں دیئے کھیٹاں کندے تو رک دیئے یہ موت دا خوب کھیڑے بزرگ دی کھیڑے بھائی یہ تھیٹر کھیڑے بزرگ دی کھیڑے بھائی انہا وجہ تو مسئلہ کیا اللہ سنت کو دلیلی اگو کوئی نہیں بڑھ دی اے کھیڑی کھیڑے بھائی کوڈی کھیڑے بزرگ دی کھیڑے بھائی وہ جی بزرگان دیا چراغانے تے بڑھتے رہتے اتھے موڑا آپ اپنا شوق ہوندہ ہے کوئی کوڈن ڈڑے ہوندے کوئی موت دے کوتے ہوندے کوئی جورا کمرہ اتھے ڈولین ڈڑے ہوندے کیوں بزرگو ذوق سے بولو سبحان اللہ بڑا آلہ بزرگ نے بڑے لاجواب بزرگ نے ساڑھے علاقے جننے بھی نے شاہ مدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساڑھے پینٹ جائیے کھبی سائٹ تے پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤں دے یہ اس علاقے دا کتب ہے اڑی اڑی آکو سبحان بزرگ گلدے نے فلانے علاقے جو انہوں تو اڈی ڈیوٹی ہے درویشان دیاں جنگلیں ڈیوٹیاں ہوں دیاں تو جنگل نو پھر منگل بنے دے اپنی نظرہ نار
تے جنہ ویکھیا حضور نو پھر انہاں دے سائے ختم ہو گئے، جنہ 1450 سال بعد ویکھیا انہاں دا یہ مقام ہے، تے جنہ راج راج کے ویکھے ویکھن دے تے مول پہ کہ عمر آندے آئے ساری عمر لے لو او غار والی ایک نیکی چا دیو اور اتھے کیا ویکھن ہی بس اس ویکھن دے تے مول پہ تائیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤ دینے اے تن میرا چشے مانگوے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ لکھ چشمے میں ایک کھولا ایک کجاں اتنا نٹھیا میں تو صبر نہ ہووے سوہنے دا دیدار میرا کامل بہو سانو لکھ کروڑا جہاں مولے باؤ صحابی ہے اے ویکھن دے مولے کے صحابی ہے حضور دے صحابہ دی مجلس لگ دی سی نا جلے رش حضور دی مجلس بڑھدا سی تے ہر صحابی دا من کردہ میں قریب ہوا میں تھوڑا جہا نیڑے ہو جاواں لیکن وہ صحابہ ادب جان دے تے حضور دے صحابی فرماؤندے نے باسی حیران ہے ہر بندہ ایک دوجے وچ پھسیا یا ہوندا کوشش ہوندی ہے میں اگاں جاواں لیکن میرا نبی صدیق دی جگہ خالی رکھدا سمجھ کوئی نہیں آئی جناب اور دب کیا کو سبحان اللہ میرے سونے نبی دی مجلس لگنی حضور دے صحابہ حضور کھولونا ہر صحابی دا دل کرنا میں نیڑے ہو جاواں میں قریب ہو جاواں رش بن جانا لیکن حضور دے صحابہ فرماؤ دینے صدیق دی جگہ خالی رانی میرے نبی کسے نو صدیق دی جگہ تے بان نہ دینا میرے نبی دا من کردہ صدیق میرے قریب ہوئے میں صدیق دے قریب ہوا اعزاز تھوڑا ہے میاری پی ایک کرسی خالی رکھے نا تو آنکھیں ایتے فضانو لسنی بانا ہے تے باؤ لاتی کوئی نہیں لگنی انشاءاللہ لگنی بھی نہیں دب کیا کہ سبحان اللہ لیکن او جگہ میرا نبی خالی رکھ دے ایتھے صدیق بانا ہے سارے یار نبی دے بہو سونے سارے یار نبی دے بہو سونے یار غار دیاں کیا باتانے سارے یار نبی دے بہو سونے سارے یار نبی دے بہو سونے یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیانے کیتا پیار نبی نال بڑیانے اندے پیار دیاں کیا باتانے صدیق دیا لاس
ہستی ہے چڑی عشق نبی دی مستی ہے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے پہرےدار دیاں کیا بات چالے سارے یار نبی دے بہوں سوڑے سارے یار نبی دے بہوں سوڑے یار غار دیاں کیا بات آنے اللہ آپ دیاں محبتہ آپ دیاں کیتا ہمیشہ سلامت رکھے حضور دے صحابہ حضور دیال حضور دے ہر غلام دا سانو نوکر بنائے تین دیتے اے استقامت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ